السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قدس میں بالین بچے کچے لوگوں اور سپاہیوں سے کہتا ہے، جب میں آپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کتنے خوفزدہ ہیں۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے، میں بھی تم جیسا ہی ہوں، میں بھی خوفزدہ ہوں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے خوف کے باوجود اپنے شہر کا دفاع کریں گے۔ ہاں، مجھے علم ہے کہ ان دیواروں کے باہر ایک زبردست لشکر ہے جو ہمارے شہر میں داخل ہونے کو تیار ہے، اور ہم یہاں ہیں۔ بادشاہ، کماندار، پادری اور یہاں تک کہ فرشتے بھی اس مقدس شہر کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے لیے صرف ہم باقی بچے ہیں۔ میں تم سے فتح کا وعدہ نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف ایک ہی چیز دے سکتا ہوں جو اس مقدس شہر کے دفاع کا شرف ہے۔ قدس ہم میں سے آخری کے گرنے سے پہلے نہیں گرے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالین تلوار بے نیام کرتا ہے تو سب لوگ ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں، خدا ایسا ہی چاہتا ہے، خدا ایسا ہی چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سبیلا اور ولیم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر کارگاہ میں سلطان سوچ میں پڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے قاضی فاضل وہاں پہ آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان کہتے ہیں، آؤ فاضل آؤ، ہو سکتا ہے کہ تم بندھی ہوئی رسی کے سرے تلاش کرنے میں میری مدد کرو۔ امیر تومان اور ملک عزت الدین کا مطالبہ۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں، انصاف کبھی کھینچی ہوئی تلوار سے اور کبھی چھوڑی ہوئی تلوار سے ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، اگر میں وہ کروں جو وہ چاہتے ہیں تو ظلم کا رنگ تو بدل جائے گا، لیکن ظلم وہی ظلم ہی رہے گا۔ لیکن ہمارا کام ظلم کا رنگ بدلنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے وجود کو تباہ کرنا ہے۔ بچے کی آنکھ کا ایک آنسو دیوار کے 1000 پتھروں سے بھاری ہوتا ہے، لیکن میں انہیں یہ کیسے سمجھاؤں؟ قاضی فاضل کہتے ہیں، میرے سلطان ایسا فیصلہ دیں کہ تاریخ کے تمام قلم اس کا تذکرہ تحسین کے ساتھ کریں۔ ہم جتنے بھی امتحانات سے گزرے ہیں، میں یقینی طور پر اس پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ کے عدل و رحمت کا سایہ قدس کی دیواروں سے زیادہ بڑا ہوگا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قدس میں سپاہی لوگوں میں ہتھیار تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھنے والا بالین مارکوس سے کہتا ہے، ہمارے پاس ہتھیار کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کے پاس تلواریں یا نیزے نہیں ہیں وہ کسانوں کی درانتی اور کدالیں استعمال کریں گے۔ تو مارکوس کہتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تیروں کی تعداد کا ہے، تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ساخت بنا بھی لیں تو ہمارے پاس نوک بنانے کے لیے لوہا نہیں ہے۔ تو بالین کہتا ہے، محل اور چرچ کی ساری چاندی پگھلا دو۔ کچھ سے دشمنوں کو دور رکھنے کے لیے تیروں کی ضرورت ہے، نہ کہ چاندی کی موم بتیوں کی۔ یہ سنتے ساتھ ہی مارکوس آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر قاضی فاضل لکھ رہے ہوتے ہیں، آج تاریخ 21 رجب 583 ہجری 30 ستمبر 1187 محاصرے کا چھٹا دن ہے۔ منجنیقوں سے قدس کی دیواروں پہ گولہ باری ہو رہی ہے۔ دیواروں پر لگنے والے گولوں کی آوازیں مجاہدوں کے دل میں امید اور دشمن کے دل میں خوف پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کی مدد سے فتح بہت قریب ہے۔ قدس میں بازنطینی سپاہی گرم تیل اور تیر برسا رہے ہوتے ہیں۔ دفاع کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ قاضی فاضل مزید لکھتے ہیں، شہر کی دفاع کی ذمہ داری لینے والا بالین بہادر ہے، لیکن شہر کی دیواریں، بالین نہیں جانتا کہ شہر کے چاروں طرف کی دیواریں گولوں سے نہیں بلکہ ہمارے اور قدس کے درمیان آرزو اور محبت سے گر جائیں گی۔ ساتھ ہی بالین بڑے بڑے گولے برسا رہا ہوتا ہے۔ ہر طرح کا دفاعی ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سے بھی گولے برس رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سا جانی نقصان ہوتا ہے۔ سپاہیوں کے ساتھ عام لوگ بھی مرتے ہیں۔ قاضی فاضل لکھ رہے ہوتے ہیں، سلطان صلاح الدین کے ہاتھ سے شفا کا منتظر ایک زخم۔ ادھر ولیم بھی لکھ رہا ہوتا ہے، آج محاصرے کا 8واں دن 23 رجب 2 اکتوبر صلاح الدین گیرا تنگ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلندی پر موجود تیراندازوں کی لاشیں گرتے ہی چلی جاتی ہیں۔ دروازے کے پیچھے بازنطینیوں نے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی ہوتی ہیں اور ہتھیار لیے صف بصف کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک طرف پورا اسلامی لشکر اور دوسری طرف چند لوگ دفاع میں لگے ہوتے ہیں۔ ولیم مزید لکھتا ہے، جیسے جیسے ہم ہار رہے ہیں ویسے ہی ہماری امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ولیم اتنا ہی لکھتا ہے کہ ایک گولہ اس کے کمرے کی چھت کو ہلا ڈالتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر لکھنا جاری کر دیتا ہے، ہمارے درمیان صرف ایک ہی شخص ہے جس نے ہمت نہیں کھوئی، امید نہیں کھوئی، اور وہ ہے بالین۔ اندر لوگ ڈرے سہمے دیواروں کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گولے ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے گر رہے ہوتے ہیں کہ اس لمحے بالین وہاں پہ آتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں، برائے مہربانی مدد کریں، مدد کریں۔ خواتین بہت زیادہ ڈری سہمی بیٹھی ہوتی ہیں۔ بالین ان سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت تھک چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی امید تقریباً ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ مزاحمت کریں گے تو جیت جائیں گے۔ ایک خاتون بالین سے کہتی ہے، خداوند تمہاری حفاظت کرے بہادر سورما، ہمیں کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ تو بالین ان سے کہتا ہے، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ولیم مزید لکھتا ہے، اور عظیم خداوند نے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ بالین آگے بڑھتا ہے تو گولہ گرنے کی وجہ سے لڑکھڑا جاتا ہے۔ ولیم مزید لکھ رہا ہوتا ہے، ہر بڑی آفت ایک بہادر کو جنم دیتی ہے۔ خداوند کا وعدہ آج بالین میں شکل اختیار کر چکا ہے۔ قدس کو استعمال کر کے اپنی شہرت بڑھانے والے ادھر شفا خانے میں زخمیوں کا علاج جاری ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً مزید زخمی لائے جا رہے ہوتے ہیں۔ سبیلا باقی طبیبوں کے ساتھ زخمیوں کو علاج کرنے میں لگی ہوتی ہے۔ ولیم لکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے صرف وہی رہ گئے ہیں جو واقعی قدس سے محبت کرتے ہیں۔ زخمیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر سبیلا بھی گھبرا جاتی ہے۔ باہر سلطان کے لشکر کی زبردست
گولہ باری سے دیواریں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ قاضی فاضل لکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے زیتون کے پہاڑ سے اسبات کے دروازے پر ہمارے سلطان کا اچانک چھاپا سورج کے باوجود کامیاب ہوا، لیکن بالین جس نے شہر میں ہر کسی کو کچھ کے لیے جنگجو قرار دیا ہے، ہمارا محاصرہ توڑنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ جن لوگوں نے کبھی قصاب کی چھری بھی نہیں پکڑی تھی، ان لوگوں کے حملے کی وجہ سے ہمیں نسبتاً نقصان پہنچا، لیکن ہمارے نقصان کی بڑی وجہ سورج تھا۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ایوبی سپاہیوں پہ پڑ رہا ہوتا ہے، سامنے انہیں دشمن دکھائی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انہیں مزید مشکلات ہوتی ہیں۔ تیروں کی وجہ سے ساتھ ساتھ سپاہی بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گگبورو کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ قاضی فاضل مزید لکھتے ہیں، جیسا کہ گگبورو نے کہا، ہم دشمنوں سے نہیں بلکہ سورج سے ٹوٹ رہے ہیں، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ایک اور رات ہو جاتی ہے۔ قرارگاہ میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ الیسا کہتا ہے، میرے سلطان، آپ کے حکم کے مطابق سپاہیوں کو کھانا اور پانی فراہم کیا گیا۔ ہم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کے مطابق اگر محاصرہ مزید 3 ماہ تک جاری رہے تو ہم سنبھال سکتے ہیں۔ گگبورو کہتا ہے، میرے سلطان، شہر کی فصیلوں سے آنے والے تیر، یہ کہتے ساتھ وہ تیر سلطان کو دیتا ہے۔ تیر دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ محاصرہ مزید نہیں چلے گا۔ بالین نے چاندی پگھلانا شروع کر دی ہے۔ کراتگن کہتا ہے، لیکن سلطان ہمیں ایک مسئلہ ہوگا۔ پھر آہستگی میں گگبورو سے کہتا ہے، تم کہو، چلو بولو نا گگبورو۔ ارے بولو بھی۔ گگبورو نہیں بولتا تو کراتگن کہتا ہے، وہ چاندی کو پگھلا رہے ہیں، لیکن یہ سورج ہمیں پگھلا دے گا، ہماری آنکھیں کچھ نہیں دیکھ سکتی اگر ہم نے کوئی حل تلاش نہیں کیا۔ سلطان کہتے ہیں، ہم تلاش کریں گے کراتگن، اور جب ہم تلاش کریں گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ کچھ میں بالین سبیلا اور ولیم سے کہتا ہے، سورج کی سمت ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ سبیلا کہتی ہے، تو پھر کہو نا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جواب میں بالین کہتا ہے، یہ یقینی ہے کہ سورج ہمارے ساتھ ہے۔ ولیم، ایسا ہی ہے نا؟ تو ولیم کہتا ہے، خداوند تجھ سے محبت کرنے والے چڑھتے سورج کی طرح چمک جائیں۔ مگر ولیم ساتھ میں کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگلے منظر میں ولیم لکھ رہا ہوتا ہے، پھر آج کی رات انہوں نے کوئی توپ نہیں چلائی، ہم نے ساری رات دعائیں کی اور گیت گائی۔ ہم امید کے ساتھ خدا تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن صرف ہماری آواز ہی خدا تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ دیواروں کے پیچھے سے آنے والی آواز ہماری آواز سے بھی زیادہ خدا کے قریب محسوس ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کے لوگ سپاہی ولیم، سبیلا اور بالین چرچ میں دعا مانگ رہے تھے۔ ولیم مزید لکھتا ہے، اب ہمارے اندر کے سوال کے بجائے کہ کچھ کس کا ہوگا، یہ سوال تھا کہ خدا کس کی سنے گا۔ شاید خدا صرف ان کی سنتا ہے جو سجدے کے لیے جھکتے ہیں، اور افسوس کہ ہم جھکنے کا طریقہ بہت پہلے ہی بھول چکے تھے۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر سلطان کے لشکر میں نعرے بلند ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سلطان سمیت پورے کا پورا لشکر بس یہی کلمات دہراتا جاتا ہے، اور ان سب کی نظریں قدس پہ جمی ہوتی ہیں۔ جنگ کے باوجود سب کے چہرے مطمئن اور پرسکون دکھائی دیتے ہیں۔ رات ڈلتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ بالین ولیم کے ساتھ بلندی پر سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ولیم اس سے کہتا ہے، ساری رات ان کی تسبیح اور دعاؤں کی آوازیں ہمارے گیتوں سے زیادہ بلند تھیں، اور انہوں نے ایک توپ بھی نہیں چلائی۔ وہ دونوں آگے بڑھتے بڑھتے سامنے دیکھتے ہیں، مگر پورے کا پورا اسلامی لشکر غائب ہوا ہوتا ہے، کسی سپاہی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر بالین پوچھتا ہے، وہ کہاں ہیں؟ اس لمحے انہیں پیچھے سے گولہ ٹکرانے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ گولے کی آواز سنتے ساتھ ہی لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور مارکوس آ کر کہتا ہے، انہوں نے پڑاؤ کسی اور جگہ منتقل کر دیا ہے۔ تو ولیم کہتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر قاضی فاضل لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں تھا، کوئی منجنیکیں نہیں تھیں، خیمے جنڈے سب ختم ہو گئے تھے۔ ایک نکارہ بجائے بغیر یا ایک چراغ روشن کیے بغیر ہماری فوج خاموشی سے آگے بڑھی، نہ کوئی گھوڑا ہنہنایا، نہ کسی تلوار کی آواز آئی۔ رات بھر دشمنوں کی سنی واحد آواز تکبیر الہی کی آواز تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ہمیں چھپایا اور محفوظ کیا تھا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ نئی جگہ پہ لگی ہوتی ہے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ بالین بلندی پر پہنچتے ساتھ ہی دیکھتا ہے کہ لشکر بالکل ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بالین بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ قاضی فاضل مزید لکھتے ہیں، سورج طلوع ہوا تو ہمارا سایہ دیواروں کی دوسری طرف پڑ گیا۔ صرف قرارگاہ ہی منتقل نہیں ہوئی تھی، اب لڑائی کا توازن بھی بدل گیا تھا، اور وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے۔ قرارگاہ میں سلطان کہتے ہیں، ہم دشمن کو محسوس کیے بغیر اپنے ہیڈ کوارٹر کو ایک بہترین جگہ پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کراتگن ان سے کہتا ہے، اب ان کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں، حملوں کی تعداد میں اضافہ کر دو، دشمن کی مزاحمت مکمل طور پہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے ہمیں عزت الدین اور تومان وہاں پہ آتے ہیں، اور امیر تومان پوچھتا ہے، کیا اب آپ اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے میرے سلطان؟ ہم جب کچھ واپس لیں گے تو کیا آپ ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دیں گے؟ سلطان ان سے کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی بھی وہی چیز چاہتے ہو۔ تو عزت الدین کہتا ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، اگر آپ دوسری صورت میں فیصلہ کرتے ہیں تو ہم صبح تک اپنے دوستوں کے ساتھ ہیڈ کوارٹر چھوڑ دیں گے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، کچھ زنجیروں سے آزاد ہو جائے گا، اگر ہم ان زنجیروں کو توڑ نہیں سکے تو ہم ان کو پگھلانے کے لیے جہنم سے آگ اٹھائیں گے۔ کیا آپ اس آگ کو اٹھاتے ہوئے جلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو تومان کہتے
کہتا ہے ہمیں حق کی رحمت پر بھروسہ ہے، اگر وہ آگ ہمیں جلائے گی تو جلا دے۔ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ کافر بھی وہ تکلیف برداشت کرے جو ہمارے آباؤ اجداد نے برداشت کی تھی۔ سلطان کہتے ہیں پھر جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں آپ کو انتقام کے لیے قتل کرنے کے پہلے اسیر اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔